السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد صہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ویک اپ ٹو ریالٹی۔ دوستو، انقلاب کے لیے تعلیم اور شعور کا ہونا لازمی جز ہے، اور انقلاب کے لیے جذباتی لوگوں کی نہیں بلکہ سنجیدہ اور باوفا ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو قوم بے شعور ہو اس کے لیے کھڑا ہونا، انقلاب لانا کسی بھی لیڈر کے لیے خودکشی کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ ہمیشہ حقیقت پسند بنیں اور مشکل راستوں کا انتخاب کریں، آسان راستے خود بخود جڑ جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک مثال جو پیش کی جا سکتی ہے وہ ہے چیک ویرا۔ آج اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ امریکہ اور پوری CIA کو ناکو چنے چبانے والا یہ ہیں جی چیک ویرا، جو فقط 40 سال کی عمر میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جس کی پیدائش 1928 اور موت جو ہے وہ 1967 میں ہوئی۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے محض 30 بندوں کے ساتھ امریکی آرمی اور خفیہ ایجنسی CIA کو آگے لگائے رکھا۔ مظلوموں اور غریب مزدوروں کا اس وقت سے لے کر آج تک کا انقلابی نشان، جس نے ظلم کے خلاف سرخ انقلاب کو اپنا جنون اور مقصد بنایا، کیوبا کے ایک کامیاب انقلاب میں ملنے والی وزارت کو بھی ٹھکرا دیا اور اپنے بہترین دوست فیڈل کاسترو کے ساتھ اپنی دوستی کو بھی خطرے میں ڈال دیا، محض اس وجہ سے کہ اسے کیوبا کے مظلوموں کی طرح دیگر مظلوموں کے لیے سامراجیوں سے انقلابی آزادی لے کر دینی تھی۔ یہ شکرے جیسی نگاہ والا بہادری جس کے چہرے اور آنکھوں سے نظر آئے، باڈی لینگویج ایسی کہ بڑے بڑے سامراج ہل کر رہ جائیں، آج بھی اکثر انقلابی تحریکوں میں اس کے پوسٹر کو آویزاں کیا جاتا ہے۔ حالانکہ انقلابی تو اور بھی بہت آئے، لیکن اس کے ساتھ والا فیڈل کاسترو خود بھی بڑا انقلابی تھا، لیکن اس نر کے بچے کی کیا ہی بات تھی، جس نے اپنے ایک ایک کہے ہوئے لفظ کو پورا کر دکھایا اور کہا، اس کا نعرہ کیا تھا کہ یا وطن یا موت۔ ایک بات یہ بھی سمجھا گیا کہ انقلاب کا نعرہ لگانے والوں کو عوام کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی قربانی بھی دینا پڑتی ہے، پھر ہی انقلاب کامیاب ہوتے ہیں، وگرنہ انقلاب ایک کھوکھلے نعرے اور عوام کو بدھو بنا کر اپنا ڈھونس رچانے کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے پاکستان، انڈیا وغیرہ سمیت دنیا کے کئی خطوں اور ملکوں کا دورہ بھی کیا۔ جہاں جہاں اسے غریب اور مظلوم کی آواز سنائی دی، یہ وہاں تک گیا، اور سیر و سیاحت کے لیے نکلنے کا بڑا شوقین ایک اچھا سائیکلسٹ بھی تھا، جس نے 1950 سے لے کر 1953 تک جنوبی امریکہ کو 3 بار اپنی سیاحت کا مرکز بنایا، جس میں پہلے 1950 میں اس نے سائیکل پر تنہا 4500 کلومیٹر کا سفر بر اعظم کے جنوب سے شمال کی جانب طے کیا۔ پھر دوسرا سفر اس نے 1951 میں موٹر سائیکل پر طے کیا، جو تقریباً دگنا لمبا یعنی 8000 کلومیٹر پر مشتمل تھا۔ تیسرا سفر اس نے 1953 میں طے کیا، جو کہ پاناما، برازیل، بولیویا اور کیوبا کراس کیے۔ اس سفر کو موٹر سائیکل جرنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس پر کئی کتابیں اور خود اس کی یادداشتیں چھپ چکی ہیں اور ایک فلم بھی بن چکی ہے اسی نام سے۔ اس انقلابی خون کے حامل شیر جوان نے دوران سفری جائزہ لے کر بخوبی جان لیا تھا کہ امریکہ اور دیگر استحصالی طاقتیں کیسے غریب اور نہتے مزدوروں کا استحصال کر رہی ہیں۔ جب وہ دیہاتوں اور چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبوں سے گزرا تو وہاں کے رہنے والے باشندوں کی حالت ذات، غربت اور بھوک اور بیماریوں نے اس کی آنکھیں کھول دیں۔ وہ غریبوں کے لیے بہت حساس دل رکھتا تھا، اور اس مشاہدے سے اس نتیجے پر پہنچا کہ تقریباً تمام جنوبی امریکہ اور اس وقت کٹ پتلی حکمرانوں کے زیر تسلط ہے، اور ان کی آڑ میں سرمایہ داری نظام یہاں جڑ پکڑ رہا ہے، جس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ بہادر خود ہے۔ اور بالآخر 1955 سے باقاعدہ اس انقلابی سفر کا آغاز کیا، اور کیوبا کے انقلابی لیڈر
فیڈل کاسترو کی تحریک میں شمولیت کا اعلان کیا اور باقاعدہ تحریک چلائی، اور وہ وقت دور نہیں تھا جب اس نے اپنے ساتھی فیڈل کاسترو اور دیگر انقلابیوں کے ساتھ مل کر کیوبا سے 1959 میں امریکی کا پتلی نکالا اور وہاں آزاد ریاست بنائی، اور یہی اس کا سب سے کامیاب انقلاب رہا۔ لیکن چے گویرا نے وہاں اقتدار کو ٹھکراتے ہوئے کیوبا کو فیڈل کاسترو کے حوالے کیا، جو بعد میں کیوبا کا 2008 تک لیڈر اور رولر رہا، اور خود چے گویرا نے آگے کانگو کا سفر طے کیا، جہاں ایک اور امریکی کٹ پتلی عوام پر ظلم کرتا تھا تاکہ مزید استحصال کو روکا جائے، اور وہاں سے بولیویا کی طرف اپنا آخری سفر طے کیا، جو بالآخر 1967 میں ایک لمبے انقلابی سفر کے اختتام کا باعث بنا۔ ہوا یوں کہ بولیویا میں ایک مقامی مخبر نے قریبی فوجی اڈے پر چی اور اس کے ساتھیوں کے ٹھکانے کی اطلاع دی، جس پر فوج حرکت میں آ گئی۔ امریکن CIA جو کانگو سے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی، اس آپریشن میں بولیوین فوج کی بھرپور مدد کر رہی تھی۔ پھر پلان بنا کر چی اور اس کے ساتھیوں کے گرد پہاڑیوں میں گھیرا تنگ کیا گیا۔ تقریباً 800 فوجیوں نے اس مشن میں حصہ لیا۔ CIA انہیں گائیڈ کر رہی تھی۔ چی اور اس کے ساتھیوں نے اگرچہ مقابلہ کیا مگر وہ مٹھی بھر تھے، جلد ہی مارے گئے۔ چی زخمی ہوا اور گرفتار کر لیا گیا، پھر اسے پوچھ تاچھ کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر لیا گیا، جہاں اگلے روز شام تک اس پر کئی بار کوشش کی گئی تاکہ وہ منہ کھول دے، مگر بقول ایک فوجی نے زخمی ہونے کے باوجود چی بالکل مطمئن بیٹھا ہوا تھا اور کسی گھبراہٹ کے بغیر سب سے آنکھیں ملا کر انہیں گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی روب اور چمک تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سے صحیح نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ آفیسر آ جا رہے تھے اور اس سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے مگر وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ یہ امریکی فوجی کا بقول ہے، البتہ اس نے اپنے لیے تمباکو ضرور طلب کیا جو میں نے اسے فراہم کیا۔ اس پر وہ کافی خوش ہوا اور میرا شکریہ بھی ادا کیا۔ بالآخر اس کو کئی دن تک بدترین تشدد کیا، جس کے اثرات اس کی میت اور گرفتاری والی تصاویر سے بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ پھر تشدد کے بعد آخر میں اسے ترچھی 9 گولیاں ماری گئیں، اور یوں یہ انقلابی نشان اپنی کم عمری میں ہی بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنے اختتام کو پہنچ کر امر ہو گیا۔ بعد ازاں اس کی لاش کو نمائش کے لیے باہر لایا گیا اور لوگ اسے دیکھتے ہوئے سسکیاں بھرتے ہوئے، جو آن دی ریکارڈ بھی موجود ہیں، رو رہے تھے۔ یوں موت کو نجات سمجھنے والا مظلوم کا حامی چے گویرا اپنی حیات کے اختتام کے ساتھ یونانی ارسطو کے زہر کے پیالے کو اطمینان کے ساتھ پینے، فارس کے مزدک کے پر اطمینان پھانسی لگنے، اور چوکو سلواکیہ کے جولیس فیوچک کے پھانسی کے سائے تلے کتاب لکھتے نازیوں کو موت کی خوشخبری سنانے کا منظر دکھا گیا، جس سے انقلابی ذہن کے لوگوں کا مورال مزید بلند ہوا۔ آج پوری دنیا اسے سرخ انقلاب کا نشان مانتی ہے۔ اس انقلاب پر کئی سٹوریز، فلمیں اور ویب سیریز بن چکی ہیں۔ چے گویرا نے 2 کتب بھی خود لکھیں، گوریلا جنگ، بولیویا کی ڈائری، اور اس کے زیادہ تر انقلابی اقوال مشہور ہیں جو سبھی کے سبھی سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں۔ گویرا 11 دسمبر 1964 کو اپنے حریف امریکہ نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز میں خطاب کے اینڈ پر ہسپانوی زبان میں ایک نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں، جس کا مطلب ہے اپنا وطن یا موت۔ Patria o muerte. اور پھر یہی کر کے اس نے دکھایا، بالآخر مظلوموں کے وطن کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان دے گیا، حالانکہ بادشاہوں والی زندگی گزار سکتا تھا۔ اس ویڈیو میں ہی اس کی میت کی نمائش کی بھی جھلکی دکھائی گئی ہے۔ آگے اس کی زندگی اور غریب نہتوں کے ساتھ اس کی ہمدردی اور ملنساری کے مختلف مناظر فلمائے گئے، جس کو دیکھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور ایک ہی تمنا لب پہ آتی ہے کہ کاش
یہ نر کا بچہ مسلمان ہوتا۔ عقیدہ میں یہ بات درج ہے کہ جو غیر مسلم لوگ انسانیت کے لیے اچھا کام کر گئے ہیں ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، اگرچہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ چے گویرا ایک آزاد خیال لا دین تھا۔ تحریر محمد عمیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔